آیا کہ ان حقوق میں لاپرواہی کون کریں گے؟ لاپرواہی وہ لوگ کریں گے جن کے دلوں میں تکبر ہوگا، مختالن تکبر ہوگا، فخورا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے۔ تو کہا کہ ان حقوق میں لاپرواہی وہی دو قسم کے لوگ کر سکتے ہیں جو یا تو تکبر میں مبتلا ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، کیونکہ جو انسان اپنے آپ کو عاجز سمجھے گا وہ ہر ایک دوسرے انسان کے جذبات اور احساسات کی پرواہ کرے گا، اور جس کے پاس تھوڑی سی، ہم دیکھتے ہیں عموماً دنیا میں غریب لوگوں میں تو تکبر بعض لوگوں میں پایا جاتا ہے، لیکن جن کے پاس دنیاوی تھوڑا سا بھی ساز و سامان زیادہ ہو تو وہ کچھ عجیب قسم کے تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور غریب لوگوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص جہنم میں جائے گا، وہ شخص کبھی بھی جائے گا نہیں، وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا، وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہو، اور وہ شخص جنت میں نہیں جا سکے گا، وہ شخص جنت میں نہیں جا سکے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔ یعنی دونوں باتیں بتا دی کہ جس شخص کے دل میں رائی کے ذرے کے برابر بھی ایمان ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں کبھی نہیں جا سکتا، کبھی نہ کبھی اپنے اس ایمان کے بدولت وہ جہنم سے نکل آئے گا۔ اور جس انسان نے اعمال کیے اور بہت وہ اچھا رہا ہر لحاظ سے، لیکن اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر آ گیا تو اس تکبر کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکے گا۔ اسی طرح سے اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ تکبر یا بڑائی، تکبر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اعلیٰ اور افضل سمجھا جائے۔ اب اس سے یہ نہیں کہ کوئی انسان اچھے لباس پہنے، اچھی چیزیں استعمال کرے تو یہ تکبر ہے، یہ تکبر میں نہیں ہے، اسی کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی حدیث ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ تو بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک آدمی نے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ، لوگ تو چاہتے ہیں کہ ان کے کپڑے بھی اچھے ہوں، ان کے جوتے بھی اچھے ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر میں داخل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ خود بھی جمیل ہیں اور جمال کو پسند کرتے ہیں۔ تکبر تو یہ ہے کہ حق بات کو رد کر دیا جائے اور لوگوں کو ذلیل سمجھا جائے، لوگوں کو کمتر سمجھا جائے، یہ تکبر ہے، اپنے آپ کو بہترین سمجھنا، لوگوں کو کم سمجھنا۔ تو اللہ ہمیں اس تکبر سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح سے فرمائے کہ جو یہ لوگ جن کے اندر فخر ہے، تکبر ہے، غرور ہے، ان کے اندر مزید ساتھ بری عادت کیا ہے کہ الذین یبخلون، وہ بخل بھی کرتے ہیں۔ جو لوگ تکبر کرتے ہیں ان کی اگلی بیماری کیا ہوتی ہے؟ وہ بخیل بھی ہوتے ہیں۔ اور بخیل یہ کہ نہ یہ کہ صرف اپنا مال چھپاتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کو بھی اس چیز کا حکم کرتے ہیں کہ اپنے مالوں کو لوگوں پہ خرچ نہ کیا کرو۔ ویسے یہ آیت مبارکہ کہ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ یہود کے بارے میں آئی تھی، یہودیوں کے بارے میں یہ آیت آئی تھی، کیونکہ وہ جو یہودی تھے ایک تو بہت زیادہ مغرور تھے، وہ کہتے تھے ہمارے پاس کتاب ہے، دوسرا وہ انتہائی درجے کے کنجوس تھے، مال بھی خرچ نہیں کرتے تھے، اور جو ان کی کتاب میں علم تھا وہ علم بھی کسی کو نہیں دیتے تھے۔ تو ان کے بارے میں، اور یہاں تک کہ جو ان کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے بارے میں بشارتیں تھیں اور جو علامات تھیں، جب وہ حضور نے ان کے سامنے ذکر کی تو بھی انہوں نے ماننے سے جو ہے وہ انکار کر دیا۔ تو یہ ان کے بارے میں آئی کہ وہ لوگ ہیں جو چیزوں کو چھپاتے ہیں اور بخل کرتے ہیں، اور اس کے برابر میں بخل کی یہ مذمت بیان کی گئی، اور ساتھ میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کے بارے میں احادیث کے اندر بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ بخل کرنے والے کو کیا کہا گیا کہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے ہیں، اور اس ناشکری کے سبب ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ہر بہترین چیز پر، تو اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح کے وقت دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، بھلائی کے راستے میں خرچ کرنے والے کو اچھا عوض عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ،
بخیل کے یعنی بخیل کے جو مال اور دولت ہیں اس کو تباہی عطا فرما دے۔ تو اسی طرح سے یعنی کہ بخل والوں کے لیے فرشتوں کی بد دعائیں ہیں، تو جو لوگ جن کو فرشتے بد دعا دیتے ہوں ان کے قسمت کے اچھے ہونے میں کیا کوئی بات کر سکتا ہے؟ تو ایسے لوگ جو مالوں کو خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں ان کی مذمتیں بیان کی گئی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو عادتیں کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، دو عادتیں کسی مومن میں۔ اب مومن جو انسان ہوگا اس میں یہ دو عادتیں نہیں ہوں گی، اور جس میں یہ دو عادتیں موجود ہوں مطلب اسے اپنے ایمان کی تحقیق کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا دو عادتیں کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسرا بد اخلاقی۔ تو جو انسان بخیل ہے اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، یا جو بہت بد اخلاق ہے اسے بھی اپنے ایمان کی خرچ جو ہے وہ تحقیق کرنی چاہیے، اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے۔ پھر ساتھ میں بتا دیا کہ ایک تو یہ ہے کہ بخل مال سرے سے خرچ ہی نہیں کیا جاتا، اور دوسرا کیا ہے کہ اگر خرچ کرتے بھی ہیں تو مقصد دنیا کو دکھانا ہے، کہ ينفقون اموالہم، وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں رئاء الناس، سے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ جیسے سبق کے شروع سے پہلے بھی کہا گیا کہ دکھاوے سے بڑا عمل بھی ختم ہو جاتا ہے، تو کہا کہ جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں لیکن مقصد کیا ہے لوگوں کو دکھانا، تو وہ چیز قبول، وہ عمل قبول نہیں، وہ پیسہ قبول نہیں ہے۔ حدیث پاک میں سے شرک بیان کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں شرک سے بالکل بے نیاز ہوں۔ جو شخص کوئی نیک عمل کرے اور اس میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرا لے تو میں اس عمل کو اس کے شریک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں اور اس عمل کرنے والے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ جیسے بات کی کہ اگر نماز پڑھی اور مقصد کیا ہوا کہ لوگ تعریف کریں، اب اللہ قیامت کے دن اسے کہیں گے کہ جن لوگوں کے لیے پڑھی تھی ان سے ہی جا کے اس کا ثواب لے لو، کیونکہ میرے لیے تو نہیں پڑھی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان سے بچا کے رکھے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث کے اندر، بہت طویل حدیث ہے، طویل حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ ہیں جنہیں دنیا میں بہت بڑا سمجھا جاتا ہے۔ تو 3 قسم کے لوگ ہیں، قیامت کے دن انہیں لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا۔ سب سے پہلے شہید کو لایا جائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تم نے زندگی کیسے گزاری، تو وہ جواب دے گا کہ میں نے آپ کے راستے میں جنگیں کی، لڑائیاں لڑیں اور سرحدوں کی حفاظتیں کی تو شہید ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، تمہارا مقصد میری رضا نہیں، تمہارا مقصد یہ تھا کہ لوگ بہادر کہیں اور لوگ کہیں کہ شہید ہے، لہذا تمہیں وہ دنیا میں کہا جا چکا، اب تمہارا میرے پاس کوئی حساب باقی نہیں۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ دوسرا، وہ مالدار جو اپنے مال کو ہر بھلائی کے کام میں خرچ کرتا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے لائیں گے، اس سے پوچھیں گے کہ جو مال میں نے تمہیں دیا اس میں کیا کیا، تو وہ کہے گا کہ اے اللہ، کوئی بھی نیکی کا کام، نیکی کا راہ ایسی نیکی نہیں تھی جس میں میں نے مال خرچ نہ کیا ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ میری رضا کے لیے نہیں تھا، تم چاہتے تھے کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، لوگ تمہیں اچھا کہیں، تو وہ دنیا میں کہا جا چکا، اب تمہارا اور میرا کوئی حساب کتاب نہیں۔ اسے بھی حکم ہوگا اور منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر وہ عالم، حافظ، قاری، دیندار آئے گا، اللہ اس سے پوچھیں گے جو دین میں نے تمہیں دیا، جو قرآن میں نے تمہیں دیا، جو علم تمہیں دیا، اس کے ساتھ کیا کیا؟ تو وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ، میں نے دین کو سیکھا اور سکھایا اور ہر بندے تک پہنچانے کی کوشش کی۔ تو اللہ فرمائیں گے یہ میرے لیے نہیں تھا، یہ اس لیے تھا کہ لوگ عالم کہیں تو کہا جا چکا، یہ اس لیے تھا کہ لوگ قاری کہیں تو کہا جا چکا، یہ اس لیے تھا کہ لوگ حافظ کہیں تو کہا جا چکا، یہ دنیا دکھاوے کے لیے تھا، میرے لیے نہیں تھا۔ تو اس کو بھی قیامت کے دن منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں
रिया से और दिखलावे से बचने की तौफीक अता फरमाए। और ये बहुत बड़ी सख्त वईद है कि दुनिया में एक इंसान अपने आप को बेहतरीन समझ कर जिंदगी गुजार दे, लेकिन जब अल्लाह के पास आने की बात आ जाए तो वो वजन जो है ख़त्म हो जाए। अल्लाह हमें नियतों को खालिस करने वाला बनाए। अल्लाह हमारी नियतों में इखलास अता फरमा दे और हमें खास अपनी रज़ा वाले काम करने की तौफीक अता फरमाए। आज के सबक में हमने जितना कुछ पढ़ा है, जिन कामों के करने का हुक्म है अल्लाह वो हमारे जिस्म से ले ले, और जिनसे बचने का कहा गया अल्लाह हमें उनसे महफूज रखे। अल्लाह हमें इखलास वाला बना दे। इखलास के साथ मामूली से मामूली काम भी भारी अमाल के तराजू में तुलेगा, और दिखावे के साथ भारी से भारी अमल भी मच्छर के पर के बराबर हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी नियतों को खास अपनी रज़ा के लिए खालिस कर दे, और हमारे जिस्म से, हमारे वजूद से अल्लाह अपनी रज़ा वाले काम ले ले। इस कुरान की मोहब्बत ईमान के साथ हमें नसीब फरमा दे और हमें शब व रोज़ उसकी तिलावत करने वाला बना दे। रमज़ान का महीना कुरान का महीना है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ कुरान पाक की दोहराई किया करते थे। और जिस सन मुबारक में आपका विसाल हुआ उस साल आपने 2 दफ़ा कुरान पाक का दौर किया। तो इंशाअल्लाह अगर हम एक तरतीब बना लें रोज़ाना 1 सिपारा पढ़ने का, तो पूरे रमज़ान करीम में हमारा एक कुरान पाक मुकम्मल हो सकता है। और कोई भी इंसान जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता क्यों ना पढ़ता हो, आधे घंटे में 35 मिनट में वो 1 सिपारा पढ़ लेता है। तो 24 घंटे में से आधा घंटा ये कोई बहुत बड़ा सौदा नहीं है, जबकि हमारे काम आने वाली चीज़ यही हो। और अगर रोज़ाना 2 सिपारे पढ़ेंगे तो पूरे रमज़ान करीम में हमारे 2 कुरान पाक मुकम्मल हो जाएंगे। अगर 3 सिपारे पढ़ेंगे तो हमारे 3 कलाम पाक मुकम्मल हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह इस तरह से हमारे जो भी हम अपनी रूटीन बना लेंगे इंशाअल्लाह उसके हिसाब से हमारे कलाम पाक मुकम्मल होंगे। और जितने ज़्यादा हम पढ़ेंगे, और हदीस पाक का मफहूम है कि कुरान पाक ऐसा शफी है, ऐसा झगड़ालू है कि इसकी सिफारिश भी कबूल है, इसका झगड़ा भी अल्लाह ने कबूल कर लिया है। तो जो इसको अपने आगे रखे, यानी कि इसको पढ़े, इस पर अमल करे, उसको क़यामत के दिन ये कुरान उस इंसान को जन्नत की तरफ खींचेगा। और जो दुनिया में इससे गफलत बरतेगा तो क़यामत के दिन ये कुरान उसे जहन्नम की तरफ घसीटेगा। और साथ में क्या फरमाया कि इसका झगड़ा तस्लीम शुदा है, जिसके लिए ये सिफारिश करेगा कि अल्लाह इस बंदे को जन्नत में भेज दे, अल्लाह भेज देंगे। जिसके लिए सिफारिश करेगा कि अल्लाह इसको जहन्नम में फेंक दे, अल्लाह फेंक देंगे। और अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया था कि कुरान उस दिन सिफारिशी बनेगा जिस दिन कोई नबी और कोई इंसान भी सिफारिश नहीं कर सकेगा। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए इसको अपने रहम करम से जन्नत की तरफ ले जाने वाला सिफारिशी बनाए, इसे हमारे लिए अल्लाह फरीक़ मुखालिफ न बनाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ के लिए हाथ उठा लें।